حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ایک دوسرا آدمی قتل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہی تھا تو ویسے ہی بچا لیتا، دوسرے غریب کا قتل کیوں کروایا گیا؟ یہ عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اس حملے میں شہید ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے خود صلیب پر لٹکوایا، لیکن اسلام نے، قرآن نے یہ کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ انہیں صلیب پر لٹکایا ہے، بلکہ اس معاملے میں وہ شبے میں پڑ گئے، یعنی وہ دوسرے کسی آدمی کو قتل کر بیٹھے اور صلیب پہ لٹکا بیٹھے، عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہو گئے۔ تو عیسائیوں کا ایک بڑا اعتراض آج کل چل رہا ہے مسلمانوں پر کہ اگر یہ آپ کی بات درست ہے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچانا ہی تھا تو دوسرے غریب بے قصور کو قتل کیوں کروا دیا؟ وہ یہ کہتے، اللہ اللہ اللہ، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ایک کو بچائے اور دوسرے کو اسی کی جگہ قتل کروائے؟ یہ بہت خطرناک سوال ہے جو عام طور پر آج کل نوجوان بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جواب بڑا آسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے جو سازش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بیان فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں، اپنی امت میں اعلان کیا تھا، من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہوگا جو میری مدد کرے، اس واقعے میں میری مدد کرے اور میری صحبت میں رہے، میرے ساتھ رہے، خدمت کرے؟ تو ایک ان میں سے جو تھا، اس کے نام مختلف آتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ نام مختلف کیوں ہیں؟ تو اصل یہ ہوتا ہے کسی کی کنیت بھی ہوتی ہے، نام بھی ہوتا ہے، لقب بھی ہوتا ہے، تو کسی نے لقب ذکر کیا، کسی نے کنیت، کسی نے نام، بندہ تو ایک ہی ہے۔ بہرحال وہ اس نے آپ کی خدمت میں رہنا، اپنے آپ کو پیش کیا اور ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتا، اتنی صحبت پائی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس میں آنے لگ گئی۔ روحانیت کا یہ اثر تھا کہ اس کے چہرے پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت آنا شروع ہو گئی۔ شیخ کامل کی صحبت میں بھی زیادہ رہنے والا مرید، اس کے چہرے کی مشابہت اپنے شیخ کی طرح ہونا شروع ہو جاتی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا۔ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے کمالات دیکھے تو اور کوئی جواب تو ہو نہ سکا، تو وہ آپ کے قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ جیسے انہوں نے پہلے ہی 7,000 انبیاء کو شہید کیا تھا، وہ نڈر ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ایک اس کو بھی ذبح کریں، یہ روزانہ معجزات دکھا دکھا کر نئے دین اور نئے شریعت کی باتیں کرتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے علاوہ، ہماری قوم اور نسل کے علاوہ کوئی دنیا کا رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا، نبی بھی کوئی ہوگا تو ہماری ہی نسل میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ دوسری نسل سے تشریف لائے، اگرچہ وہ نسل بھی اوپر جا کر حضرت اسحاق ہی سے ملتی۔ بہرحال انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وہ جو آپ کا خادم خاص تھا اسی کے ساتھ ملی بھگت کی، پیسہ دیا، لالچ دی،
اور کہا کہ کسی طریقے سے ہمیں تنہائی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کا راستہ بتاؤ۔ وہ بھی لالچ میں آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، رات کے سناٹے میں تم آ جانا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے وقت میں قتل کرنا ہے جب وہ متوجہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ متوجہ ہوں، انہیں پتہ چلے تو وہ اپنے کسی معجزے کے ذریعے بچ جاتے ہیں۔ یہودیوں کا وار خالی جاتا تھا۔ ان کا ایسا وقت ہو جس میں وہ متوجہ نہ ہو۔ تو وہ خاص خادم تھا، جانتا تھا۔ اس نے کہا ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ان کا خیال کسی اور طرف نہیں ہوتا، کچھ بھی ہوتا رہے وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ کہا ٹھیک ہے، رات میں جب وہ نماز تنہائی میں پڑھیں تو مجھے بھی ہمیں جو ہے تم آواز دے کے بلانا، خاص قسم کی آواز کوڈ ورڈ کے طور پر رکھی گئی کہ اس طرح کی آواز نکالنا ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ ہیں اور مصروف ہیں، تو یکبارگی کے ساتھ ہم حملہ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ تم یہاں سے فرار ہو جانا، تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ یوں ہی پلاننگ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں مصروف ہوئے اس نے سیٹی بجا کر اور باہر موجود یہودیوں کو متنبہ کیا، اور وہ دروازہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سجدہ کر لیا تھا، اور سجدہ کرنے کے بعد آپ دو سجدوں کے بیچ میں جو تحیات ہوتی ہے اس میں بیٹھے تھے، ابھی دوسرا سجدہ کرنا تھا کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی جب داخل ہوئے انہوں نے کمرے میں دیکھا کوئی اور بندہ نہیں ہے، روشنی کر کے چراغ سے دیکھا تو وہی تھا، لیکن اس کا چہرہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے کہا یہی کھڑا ہے، اور لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا او اللہ کے بندو، میں تو تمہارا کام میں نے کیا ہے، سیٹی میں نے بجائی، میرے کوئی قتل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ کہاں ہے؟ کہا وہ اوپر اٹھایا اللہ نے، اوپر چلے گئے۔ کہنے لگا، یہودی کہنے لگے کیسا عجیب آدمی ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، گلے پہ چھری آئی ہے تو کہہ رہا ہے اوپر اٹھا۔ اوپر بھی کوئی بندہ آج تک اٹھا؟ یہی عیسیٰ ہے، یہ بچنے کے لیے غلط بیانی کر رہا ہے۔ وہ شور کرتا رہا، انہوں نے ایک نہ سنی اور اسے ذبح کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ صبح عیسائیوں کو جواب کیا دیں گے، بھئی یہ کیوں قتل ہو گئے؟ تو یہودیوں نے یہ کہانی گھڑی، بڑی سری صلیب بنا کر اس پر لٹکا دیا، اور کہا رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کی، ان کی سفارش کی، ان کے گناہوں کی معافی چاہی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تیری امت کے گناہ گاروں کے لیے سزا پکی ہو چکی ہے، ہوگی سزا، معافی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کی سزا سارے قیامت تک والے عیسائیوں کی گناہوں کی سزا مجھے دے دے۔ تو آپ نے کیونکہ خود اپنے لیے سزا مانگی ہے تو اللہ نے انہیں ذبح کر کے صلیب پہ لٹکا دیا۔ اب عیسائیوں نے صبح جو یہ خبر سنی، دیکھا، تو ایک طرف سے وہ بڑے پریشان ہوئے، دکھ ہوا کہ ان کے نبی جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن دوسری طرف سے انہیں خوشی بھی ہوئی کہ چلو وہ چلے گئے ہیں، ہماری تو موج کر آ گئے، جو مرضی کریں، اب ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا۔ آج بھی کسی عیسائی سے آپ پوچھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم مسلمانوں کے لیے بنی، یہودیوں کو بھی سزا نہیں ہوگی کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اور عیسائیوں کی بھی نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اس کی سزا لے چکے، سزا ساری مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں ظلم بھی بے انتہا کرتے ہیں، ہر کام کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم پکے بخشے بخشائے۔ یہ ہے پورا واقعہ۔ اب جس نے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کو پھر کیوں قتل ہونے دیا گیا،
ظاہری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے میں پوری سازش کرنے والا وہی تھا، تو اللہ نے سزا کے طور پر اسے ہی قتل کروایا، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام جناب عیسیٰ پاک کا خادم ہو کر اور خدمت گزاری میں رہ کر بے وفائی کر بیٹھا اور آپ کے ساتھ ظلم کر بیٹھا، آپ کو قتل کرانے کی سازش کر بیٹھا، یوں مارا گیا۔ عیسائی آج تک یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لٹکے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، عیسیٰ کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے۔ اسی لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا جائے گا تاکہ عیسائیوں کا شک دور ہو جائے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی اسی حالت میں اتحیات میں بیٹھے ہوئے آئیں گے، اور مسجد میں اترتے ہی، شام کے مسجد دمشق میں اترتے ہی آپ سجدہ فرمائیں گے، اپنی نماز مکمل کریں گے، اور وہاں پھر نماز ہو رہی ہوگی فجر کی جس میں وہ شامل ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ عیسائیوں کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس بات کو مان لیں، بعد میں ذلیل ہو کے جو ماننا ہے پہلے ہی مان لیں۔ حضرت عیسیٰ گئے چرچ سے تھے، آئیں گے مسجد میں، جب گئے تھے تو اپنے عبادت خانے سے گئے تھے، چرچ سے گئے تھے، چرچ سے عیسیٰ چلے گئے ہیں، اب چرچ میں حضرت عیسیٰ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اب ان کا تعلق مسجد سے ہے، وہ آئیں گے مسجد میں۔ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، حضور نے اس جگہ کی نشاندہی کرائی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مسجد ہوگی، اس میں حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اس وقت حضور نے جب فرمایا اس وقت مسجد نہیں تھی، وہ مسجد نہیں تھی، کوئی مکان تھا، کوئی چار دیواری تھی، کوئی مسجد نہیں تھی۔ بعد میں اموی دور کے اندر وہ مسجد بنی، اور اس جگہ جہاں حضور نے نشاندہی کی ہے علیحدہ ایک مینار بنایا گیا۔ اچھا، حضور کے علم پر بھی قربان جائیے، سرکار جب فرما رہے ہیں اس وقت مسجد ہے ہی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا یہاں ایک مسجد ہوگی، اس کا ایک مینارہ یہاں ہوگا، عیسیٰ آسمان سے اس مینارے پر اتریں گے، اور بعد میں بہت صدیوں بعد مسجد بنی، اس کا مینارہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ وہی مینارے پہ اتریں گے یا وہ مینارہ ٹوٹ کے کوئی اور بنے اسی جگہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، لیکن جس نے یہ شبہ ڈالا ہے، جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہ انہوں نے اپنے اس بندے کو بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ہم اللہ کے کلام پہ یقین کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ کو نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی لٹکا سکے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، اور یہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں خامخواہ عیسائی حضرات اور یہودی حضرات۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں سے یہ پوچھا جائے، میری بہت دفعہ بات پادریوں سے بھی بات ہوئی کہ اگر واقعی تم مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں یہودیوں نے ان کو قتل کیا ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو انہوں نے قتل کیا ہے، خودکشی کی ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو خودکشی تو تم بھی اپنے عقل کے مطابق درست نہیں سمجھتے ہو، ایک پیغمبر کے لیے یہ کیوں سمجھتے ہو؟ اور سمجھتے ہو کہ یہودیوں نے ایسا کیا ہے تو پھر یہودیوں سے تمہاری دوستی کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لے دے کے سارے ہی یہودی اور عیسائی انبیاء کے منکر ہو گئے، اور اپنے نبیوں کے کلمے پڑھ کے بھی ان کے دشمن ہو گئے۔ الحمدللہ تعالی اسلام ایک ایسا سچا اور سچا دین ہے کہ اسلام کے ماننے والے بہت گناہ گار اور بہت ہی گناہ گار بھی ہوں تو وہ کم از کم اپنے پیارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے حضور کے نواسوں اور اہل بیت پہ ظلم کیے وہ مسلمان ہی نہیں تھے، وہ مسلمان ہی نہیں تھے، ان کا کفر تو بعد میں کھل کر سامنے آ گیا تھا،
لیکن جس کے دل میں واقعی ایمان ہے وہ اپنی جان مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ دے سکتا ہے، اور کوئی اس بے وفائی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی جذبے اور ایمان پر ہمیشہ قائم فرمائے اور غلط فہمیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔